کیونکہ پروسیس کا تو نہیں پتہ ہے مجھے بھی. میرا مین کنسرن یہی تھا کیونکہ جب میں ملی تھی وجاہت سے تو میں نے کہا کہ ایکسنٹ کا کیا ہے, تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں ویسے بھی جب بولتی ہوں تو میرا ایکسنٹ اتنا تھوڑا ان کو ڈفرینٹ ہی لگتا ہے سب کو, تو انہوں نے کہا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, لیکن خیر پھر میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی. میرا ایک, لیکن میں نے پشتو ایکسنٹ نہیں اٹھایا تھا ایگزیکٹلی. میرا ایک ڈرائیور ہوتا تھا جو بلتی ہے وہیں سے, گلگت بلتستان سے, تو وہ جس طرح بولتا تھا میں نے اس کا ایکسنٹ اٹھایا تھا, اور ایک دو اور لوگوں کا. What about you? سو شروع میں کافی تھک ایکسنٹ بنائی ہوئی تھی میں نے, کیونکہ اسکرپٹ میں بہت زیادہ تھک لکھی ہوئی تھی برلاس کی. بٹ وجاہت سر نے بیچ میں بدل دی تھی. آئی تھنک 1-2 دن کے بعد ہی انہوں نے میری ایکسنٹ بدل دی تھی, کیونکہ وہ کہتے تم 3rd جنریشن ہو. اگر آپ نوٹس کریں ڈراما تو میرے دادا کی بہت زیادہ تھک ایکسنٹ ہے, اینڈ دین فیصل سر کی بھی ہے, بٹ ایٹ پوائنٹ کہیں نہ کہیں تھوڑی نارمل بھی وہ بولتے ہیں. پھر میری بالکل نارمل ہے, بٹ اس میں ایک سٹل سی نا, جیسے اگر گلگت میں بھی جو لوگ رہتے تھے وہ لوگ بہت اچھی اردو بولتے ہیں, بٹ ان کی ایک ہلکی سی نا سٹل سی ایکسنٹ ہوتی تھی کہ پتہ لگتا تھا کہ اچھا گلگت کے ہیں لوگ. تو وہ پھر ہم نے تھوڑا اس کو چینج کر دیا. سو جیسے کوئی ڈائلاگز ہوتے تھے کہ ہمارا واسطے یہ, تمہارا واسطے, تو یہ ہٹا کے نارمل بول دیا کہ میرے لیے تم یہ, بس صرف اس میں ایکسنٹ ہم نے ایڈ کر دی ہلکی سی. اچھا انٹرسٹنگ ہے, آپ نے علیحدہ کیا, انہوں نے اپنا علیحدہ کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے سیٹ پہ آنے سے پہلے یہ کیا, سیٹ پہ آ کے میں نے شجا کا ایکسنٹ اٹھایا ہے. اچھا, کیونکہ اس کا سب سے اچھا ہے, کیونکہ ایک ہارمنی نظر آ رہی ہے, اس کا سب سے اچھا ہے, اور میرے سینز بھی اسی کے ساتھ تھے تو پھر میں نے اسی کا ہی ایکسنٹ اٹھا لیا. لیکن آپ لوگ, ہم تو ڈرامہ ایک 3rd ویو سے دیکھ رہے ہیں نا اوپر سے, تو جو آپ لوگ بھی آف کورس دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت آپ لوگ شوٹ کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کو شاید یہ بات نہیں ہٹ کی ہو, لیکن جب آپ ساری کاسٹ بات کر رہی ہے جو جن کا ایکسنٹ ہے, ایک تو میجورٹی کا ہے, تو مجھے یہ چیز اچھی لگی, انہوں نے پک اینڈ چوز نہیں کیا ہے کہ ورنہ ڈرامے میں آدھے لوگوں کا ہوتا ہے آدھوں کا نہیں ہوتا, بٹ دیر از اے ریزن دیٹ یو ڈونٹ ہیو اٹ بیکاز یو آر دا 3rd جنریشن. اینڈ زمدہ ڈزنٹ ہیو اٹ اونلی, یا بیکاز وہ تو باہر سے آئی ہے نا, سو اٹ میکس سینس, بٹ اس کے ماں باپ کا تھا, تو اٹس میکنگ سینس واٹس بینگ ڈن. بٹ آلسو کہ سب کا ایکسنٹ ایک جیسا ہی لگ رہا ہے سم ہاؤ یو نو, تو وہ آف کورس وجاہت صاحب کی اگین کریڈٹ ٹو ہم کہ وہ بھی اچھا لگ رہا ہے, تو آپ کو تھوڑا ریئلسٹک فیل ہو رہا ہے. وہ اس لیے بھی ایک جیسا لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں آن اسکرین اینڈ آف اسکرین مطلب ہم لوگ ساتھ ہی تھے, ہم شوٹ نہیں بھی کر رہے تھے تو بھی ہم ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ہم وہاں پہ اسی طرح ہم بات بھی اسی طرح کر رہے تھے, پھر ہم نارملی بھی اپنے ایکسنٹ میں ہی بات کر رہے تھے, اور پھر جب آپ سب بات ہی کر رہے ہیں تو پھر سب کا ایک جیسا ہی ہو جاتا ہے نا. کسی کا کچھ اٹھا لیا, کسی سے کچھ اٹھا لیا, اور پھر ایک دوسرے کو ہم نے کافی ہیلپ بھی کی, کیونکہ شروع میں صرف ایکسنٹ پہ پرابلم تھی سب کو, تو وہ ہم نے سب نے ایک دوسرے کو مطلب تھوڑا بہت گائیڈ کیا. اچھا آپ اپنے گیٹ اپ کے بارے میں بتائے تھے, ٹیل می دی ڈیٹیلز بیکاز آئی فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. اٹس ناٹ لائک چنار, اٹس ناٹ لائک دراو. آئی واز ٹولڈ کہ برلاس جو ہے وہ اپنے جنہوں نے کانٹینٹ لکھا تھا انہوں نے کہا اپنے ڈیڈ کو بہت فالو کرتا ہے, ان کی طرح چشمے پہنتا ہے, ان کی طرح کپڑے پہنتا ہے. تو چنار خان کی نہیں تھی اس طرح کی کوئی جولری نہیں تھی, چشمے زیادہ نہیں پہنتا اتنے برلاس. وجاہت سر نے اس کی لک بالکل الگ کی تھی, یہ ڈفرینٹ ہے, اوبیسلی 3rd جنریشن بھی ہے, پھر باپ سے ڈفرینٹ ہے, ہلکا سا ریبل بھی ہے, مطلب ڈفرینٹ ہے اپنے باپ سے اور دادا سے, وہ لوگ بڑے ظالم ہیں, یہ تھوڑا لور بوائے ٹائپ ہے. سو انہوں نے اس کی جولری بنائی تھی, انہوں نے مجھے پکچرز بھیجی تھی پنٹرسٹ سے اٹھا کے شجاع کے کپڑے تھوڑے یونیک سے الگ سے, اگر آپ نوٹس کریں تو تھوڑا سا افغانی ٹچ بھی ہے اس کے کپڑوں میں. نہیں اسٹائل اس کا ڈفرینٹ ہے, وہ مونچھیں اور داڑھی بھی اس طریقے سے نہیں ہے جو 19-20 سال کا میں نظر آ رہا ہے. اس کو جولری کا بڑا شوق ہے, الگ الگ لاکٹ شاکٹ پہنتا ہے, رنگس پہنتا ہے. باپ ایسا نہیں ہے, باپ ایسا نہیں ہے, تو باپ سے وہ ڈفرینٹ ہے. اور مجھے وہ سرما جو لگایا, سرما لگایا, کاجل کیا ہے, سرما بڑی کول لک آ رہی ہے. شاید ایک دفعہ شاید ہم نے کاجل ٹرائی کی, لیکن وہ پھیل بہت زیادہ رہی تھی, تو سرما لگاتا تھا میں, بڑا مزہ آتا تھا مجھے اس سے. میں خود کو دیکھ رہا تھا, میں کہتا یار ڈفرینٹ لگ رہا ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے برلاس میں. I would think men would become very conscious نا کہ there's the, مجھے تو اب اس کو سرمے کے بغیر دیکھنے کی عادت ہی نہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے شکل, میں نے دیکھا ہے اس کو اس طرح 4 مہینے آئی تھنک نا. ہاں, اور وہ مطلب شوٹ نہیں بھی کرنا تو آنکھ میں رہ جاتا ہے, تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. بلکہ وہ اتارنا تو بہت مشکل لگتا ہے, میں نے تو اتارتا ہی نہیں تھا, بس ہلکا سے یہاں سے صاف کر لیتا تھا, اگر پھیلتا تھا میں رہنے دیتا تھا شوٹ پہ. سرما تو ویسے بھی نائس فار یور آئیز نا. I've heard اگر وہ اوریجنل والا یوز کیا آپ نے تو ہاں میں نے اوریجنل یوز کیا ہے تو پھر اٹس سپوزڈ ٹو بی گڈ. گھر میں کیا رسپانس تھا سرمے والی لک کے ساتھ؟ بہت, میری مما کو تو بہت پسند ہے. بیٹا تو صحیح جو ہے نا, جو تیرے انسیسٹرز ہیں جہاں سے تو وہی لگ رہا ہے اس وقت. آپ کو پتہ ہے ایک فن فیکٹ بتا دوں, میں اور یہ دونوں افغانی ہیں, اور ہم ہی ہیں کاسٹ میں, ہم دو ہی ہیں, اور تو کوئی نہیں ہے نا کاسٹ میں. اور ان کو پتا نہیں تھا جب انہوں نے ہمیں کاسٹ کیا, ہم نے بھی گلگت جا کے ان کو بتایا, ہم نے بھی نہیں پہلے بتایا. That's interesting. تو آپ لوگ کچھ انفارمیشن دیتے تھے یا کچھ بتاتے تھے کیا؟ نہیں انفارمیشن تو دیتے تھے, بہت پہلے ہی آ گئے تھے, بٹ ہم اسی لیے پاکستان آ گئے تھے کیونکہ خی ہو گئی تھی میری تو ادھر اوپر. سیریس, یو سیریس؟ ہاں, بیکاز مائی داداز فادر
accidentally killed somebody there. Okay. وہ ہو گیا تھا کچھ مسئلہ وہاں پہ, تو پھر وہ everybody was out to get him. تو اگر وہ وہاں رہ جاتے تو پھر میں نہ ہوتی یہاں پہ آج, تو پھر ہم آ گئے تھے یہاں پہ. یہ مسکرا کے بات کری, میں تو میں اور شجاع دونوں سیریس, شجاع بھی کیونکہ ابھی اتنی پرانی بات ہے, اس کا میرے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. نہیں, میں نے وجاہت بھائی کو بتایا تھا. اچھا, so I understood the concept. خی کا مطلب خی ہے کیا, مطلب کیا, اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں, بیکاز مجھ جیسے لوگوں کو ابھی بھی تھوڑی سی اس میں کنفیوژن یہ ہے. ہوتا ہے کہ اسی طرح اگر آپ سے کسی کا خون ہو جائے یا آپ کچھ بھی ہو جائے تو لائف فار لائف نہیں ہوتا, پھر وہ پوری نسل ہی آپ کی اڑا دیتے ہیں تاکہ کوئی بچے نہ. اور اگر آپ نے مردوں کو بچانا ہے تو پھر آئی تھنک آپ کو اپنی عورت سے نکاح کر لیتے ہیں, وہ آپ کے گھر میں سے کسی سے نکاح کر لیتے ہیں تاکہ پھر وہ دشمنی ختم ہو جائے. اچھا, سو کیونکہ آپ اپنی بیٹی کے سسرال کو تو نہیں کچھ کریں گے نا. اچھا, سو اٹس ایدر کہ یا تو پوری مردان جتنے مرد ہیں ان کو مار دو, یا پھر ادھر کی بیٹی سے شادی کر دو, تاکہ پھر یو بیکم ون فیملی اینڈ دین دیر. تو یہاں تو انہوں نے دونوں چیزیں کر دی. یہ افغانستان میں یہ کلچر فالو کیا جاتا تھا بہت پہلے, اور ان لوگ کے لیے جو اگر فار ایگزامپل آپ نے کسی کے فیملی ممبر کو مار دیا ہے تو اگلے بندے کے اوپر فرض ہوتا تھا کہ اچھا یار مجھے اب جا کے مارنا پڑے گا, وہ بیلنس تو کرنا پڑے گا. صلح اگر کروانی ہوتی تھی تو آپ کو اپنی بہن یا بیٹی کی شادی ادھر کروانی پڑتی تھی. یہ کلچر افغانستان میں ہوتا تھا, ادھر اتنا نہیں ہوتا. ادھر ناردرن ایریا میں پٹھانوں میں کچھ ٹائم تک ہوا, لیکن وہ بھی بہت پہلے تھوڑا سا ہوا, اتنا نہیں. پھر اس کے بعد اب تو اپنی. اب آپ نے یہ بتایا تو مجھے اب ایکچولی کچھ تھوڑی بہت سمجھ بھی آ رہی ہے کہ وہ صلح کے لیے جاتا ہے درویش, تو دراب سے کہتا ہے بیٹی سے شادی کر دو, تو وہ منع. تو اب ناؤ a lot of things are making sense. تو ہم نے پہلے تو اٹیک نہیں کیا نا ہم لوگوں نے, ہم نے تو کہا کہ آپ شادی کر لیں, انہوں نے بتائے بغیر شادی کر دی. پھر اس کا آلریڈی رشتہ طے تھا میڈم, وہ ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے تو مار دو, سب کو مار دو. یہ اچھی بات ہے, پولائٹلی کہا آپ شادی کر لیں. دیکھیں آپ کتنی سیریس لے رہی ہے اپنی اسٹوری اور کیریکٹر کو. یہ بھائی یہ پورے کلان کو ابھی تو تم ہی لو نا برلاس. ہاں بٹ نہیں, میں نہیں لے سکتا نا, میرا کیریکٹر تھوڑا ہے ریبل. مجھے شروع سے لگا تھا, میری امید برلاس سے ہی ہے. یہ تو اونلی ہوپ دیٹ آئی ہیو دیئر کہ کچھ زامدہ کی بھی, میں تو اسٹوری تھوڑی سی پریڈکٹ کی ہوئی ہے, بٹ آئی ایم ناٹ گونا. یو آر ان فار ا سرپرائز رابعہ. I would love it. I love surprises جب ڈرامہ کچھ ایسا کرتا ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ ہو رہا ہے جو ہم پریڈکٹ کر رہے تھے. اچھا, پنک کپڑے آپ کے, مجھے لگتا ہے وہ بھی سمبولک ہے. Am I right or no? نہیں, یہ بہت فنی بات ہے. اچھا, میں آپ کو کپڑوں کا بتاتی ہوں. سب کے کپڑے جو ہیں وہ ڈیزائنر نے بنائے. آئی تھنک ان کی کوئی امریکہ کی کوئی ڈیزائنر تھی, اور میں انفارچونیٹلی آئی ہیپن ٹو بی اے ڈیزائنر مائی سیلف. تو بڑے آرام سے کنوینئنٹلی میرے سر پہ میرے کپڑوں کی رسپانسبلٹی ڈال دی گئی. ایوری ڈیزائنر اینڈ ایوری آرٹسٹ ہیز دیئر اون اسٹائل, اور یہ ان کا ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ جو میرے ساتھ موڈ بورڈ شیئر کیا تھا, یہ میرا اسٹائل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یوزلی میں اپنے ہر کیریکٹر کے کپڑے خود بناتی ہوں, میری ساری وارڈروب میری اپنی ہوتی ہے. لیکن میرے پاس کیونکہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں یا کپڑا ہوتا ہے, تو ایک دن میں وارڈروب سل جاتی ہے. اس کے لیے آپ یقین کریں, میری زندگی کی پہلی عید تھی, تیسرے دن عید کے میں پیکیجز مال میں تھی. میں نے اس کے سارا جو موڈ بورڈ تھا A to Z ایز اٹ از ریپلیکیٹ کیا ہے. اور میں خود نہیں جاتی یہ چیزیں کرتی, یا تو میری ٹیم کرتی ہے یا میری امی مٹیریل لے لیتی ہے, میں صرف ڈیزائننگ کرتی ہوں. اس کی میں نے ایک لیس ایک بازار سے اٹھائی ہے, ایک کپڑا کہیں سے اٹھایا ہے, ایک پیچ کہیں اور سے اٹھایا ہے, ایک مٹیریل کہیں اور سے. سب میں نے خود اپنی وارڈروب بنائی ہے. آف کورس دے پیڈ فار اٹ, بٹ آئی ڈid not charge them the designing fee. بٹ میں نے بڑی محنت کیا. اب انفارچونیٹلی کیونکہ چونکہ ہمارا جو موڈ بورڈ تھا اس میں مجھے پنک کلر زیادہ مل رہا تھا. پنک کوئی انٹینشنل نہیں تھا, اتنا زیادہ پنک ہو گیا کہ وجاہت بھائی نے کہا کہ یہ پھر اپانا کا پنک فیوریٹ کلر ہے, میں آپ کے بیڈ روم کا کلر بھی پنک کر رہا ہوں. ابھی اسٹیبلش ہو گیا کہ آپ بس پنک ہی ہے اپانا. But pink is looking very nice. It was not intentional at all. Okay. And I've actually realized that I've recently added a lot of pink to my life. Otherwise I don't wear color. Thanks to Apana. Yeah, you won't see me in color بہت زیادہ. ابھی بھی black, white and پتہ نہیں, میں ابھی it's not intentional. Okay. But tell me, audience کا response کیسا آ رہا ہے? کچھ messages آ رہے ہیں? Are people loving it? Are people saying کہ آپ کیوں وہ کریں, آپ زامدہ کی بات کیوں سنیں, کچھ ایسے کیا کامنٹس آ رہے ہیں؟ بہت اچھے کامنٹس. یس, کامنٹس آ رہے ہیں کہ زامدہ بتائے گی آپ کو. ہاں نا, ہم بھی کہہ رہے ہیں میڈم ابھی بتاتی ہے.